السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوریز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ انوکھی رات، کمرے کا منظر دل دہلاتا اور دماغ پر سخت طاری کرتا تھا۔ لڑکی کی ماں کی چیخیں آواز باختہ کر رہی تھیں کیونکہ سامنے سرکٹی لاش پڑی تھی جسے دیکھ کر دل و دماغ کو قابو میں رکھنا محال تھا۔ آج ہیلووین کی رات تھی، انہیں جلدی تھی، انہوں نے جانا تھا، دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر ہیلووین منانا تھا۔ لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر انہیں ہیلووین کہنا تھا۔ آج تو ممی کی جانب سے بھی انہیں کوئی روک ٹوک نہ تھی، وہ بہت بے چین تھیں۔ سردی بھی آج زوروں پر تھی، ہر چیز منجمد ہوئی جا رہی تھی، برف باری بھی ہو رہی تھی۔ ممی کی جانب سے انہیں لباس میں احتیاط کرنے کی ہدایت تھی، لیکن وہ اس قدر پرجوش تھیں کہ انہوں نے انسنی کر دی۔ سب نے کچھ دن پہلے سے ہی آج رات کی تیاریاں شروع کر رکھی تھیں۔ جولی اور میگی نے اپنی اپنی فرینڈز کو بلا رکھا تھا۔ سب مل کر ایک ساتھ نکلتی، اپنے اپنے ماسک اور کاسٹیومز کے ساتھ۔ انہیں جلدی تھی اپنی دوستوں کو اپنے ماسک اور کاسٹیومز دکھانے کی اور دوستوں کے کاسٹیومز خود دیکھنے کی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کس کا کاسٹیوم سب سے زیادہ ایکسائٹڈ تھا۔ ڈور بیل ہوئی تو میگی دروازے پر دیکھنے بھاگی۔ وہ اپنا کاسٹیوم پہن کر اور ماسک لگا کر تیار ہو چکی تھی، جبکہ جولی ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ میگی کو پختہ یقین تھا کہ اس کی تیاری عین وقت تک نامکمل ہی رہے گی، کیونکہ وہ کبھی بھی وقت پر تیار نہ ہوئی تھی تو آج کیسے ہو جاتی۔ دروازہ کھولنے پر اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ سامنے انتہائی خوفناک شکل والا آدمی کھڑا تھا، جس کی آنکھیں اگلی پڑی تھیں اور منہ خون آلود تھا، ہونٹ کٹے ہوئے تھے۔ کیوں، کیسا لگا؟ خوب ڈر گئی نا تم؟ آواز میگی کی دوست شیلا کی تھی۔ اوہ، تو یہ تم تھی؟ میں تو سچ میں ڈر گئی۔ آؤ نا، میگی نے اسے راستہ دیا۔ کیسا لگا میرا کاسٹیوم؟ شیلا نے پوچھا۔ میری چیخ اس بات کا ثبوت تھی کہ تم دوسروں کو ڈرانے میں کامیاب رہو گی۔ کاسٹیوم تو تمہارا بھی خوب ہے، لیکن کلاسیکل سا ہے، ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ ایک بوڑھی عورت کا روپ تو اکثر لڑکیاں دھار لیتی ہیں، شیلا نے کہا تو میگی کا منہ لٹک سا گیا۔ لیکن ماسک میں ہونے کی وجہ سے شیلا اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ میگی کو اپنی ساری محنت عکارت ہوتی محسوس ہوئی۔ ہر کوئی کچھ نیا کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ میں نے سوچا میں کچھ الٹ چلوں گی، تو کیوں نہ پینٹیکل سے کاسٹیوم پہنوں۔ ویسے بھی مجھے کلاسیکل چیزیں پسند نہیں ہیں، میگی نے شرمندگی کو مٹانے کی وضاحت کی۔ میگی ہمیشہ شیلا سے خود کو کمتر محسوس کرتی آئی ہے۔ اس بار تو اس نے اتنے دن پہلے ہی تیاری شروع کر دی تھی تاکہ شیلا کو متاثر کر سکے، مگر ہمیشہ کی طرح اسے متاثر کرنے کے بجائے خود ہی اس سے متاثر ہو گئی۔ باقی سب آ گئے ہیں کیا؟ نہیں، ابھی ہمیشہ کی طرح تم ہی عین وقت پر آئی ہو۔ میگی کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ ڈور بیل پھر سے بج اٹھی۔ میگی سست قدموں سے دروازہ کھولنے چل دی۔ اس کی ساری ایکسائٹمنٹ جھاگ کی طرح بیٹھ چکی تھی۔ اسے شیلا پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا تھا۔ باقی کی دوستیں بھی ایک ایک کر کے آ گئی تھیں۔ ہر کسی نے شیلا کے کاسٹیوم کی تعریف کی، جبکہ میگی کو کسی نے بھی نہیں سراہا۔ میگی دل برداشتہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا کرے یہ چڑیل مر جائے، میگی نے دکھی دل سے اسے بددعا دی۔ جولی بھی شیلا کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ آج کی رات وہ یہی کرنے والی تھی، جانتے ہوئے بھی کہ ہیلووین کی رات ہے۔ وہ بے دہانی میں دوسروں کو دیکھ کر ڈرنے والی تھیں اور بے تحاشا ہنسنے والی تھیں۔ بہت مزہ آنے والا تھا، لیکن میگی کے سوا وہ سب گھر سے نکل کر کھڑی ہوئیں۔ کوئی منزل نہ تھی، نہ کوئی ٹھکانہ، مگر پھر بھی انہیں چلتے رہنا تھا، یوں ہی شور مچاتے، ہنستے گاتے، اٹکھلیاں کرتے، ناز نخرے دکھاتے۔ انہیں کوئی پرواہ نہ تھی کون ان کے بارے میں کیا کہتا یا کیا سوچتا۔ یوں ہی دروازے بجاتے، کوئی انہیں کھانے کو کچھ دیتا اور کوئی نظر انداز کر دیتا، تو کوئی سڑیل سی میڈم انہیں ڈانٹ کر بھگا دیتی۔ یہی سب کرتے رات کا بیشتر حصہ بیت چکا تھا۔ اب واپسی کی فکر ہوئی۔
سب واپسی کے لیے چل دیں۔ وہ کافی دور نکل گئی تھیں۔ ہنسی کا ایک طوفان جو ان کے منہ سے ابل پڑ رہا تھا۔ سب نے بہت انجوائے کیا تھا۔ اب تو میگی بھی وہ بدمزگی بھول چکی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس نے شیلا کو کس قدر بددعائیں دی تھیں دل ہی دل میں۔ وہ سب ایک تنگ گلی میں داخل ہو گئیں۔ کوئی بھی ان میں سے اس گلی کو نہیں جانتا تھا۔ انہیں اس بات کا احساس ہوا تو چلتے چلتے ٹھٹک گئیں۔ ذرا رکو تو، جولی بولی، یہ جگہ کچھ عجیب سی لگ رہی ہے۔ کیا تم میں سے کوئی اس رستے کو جانتا ہے؟ اس نے سب سے سوال کیا۔ نہیں تو، ہر کسی کا یہی جواب تھا۔ تو پھر ہمیں اس رستے سے ہرگز نہیں گزرنا چاہیے۔ کیا خبر یہ رستہ کہاں جا کر نکلتا ہے یا آگے جا کر بند ہو جاتا ہے؟ میگی نے کہا۔ او کم آن، کوئی بھی رستہ اختتام پذیر نہیں ہوا۔ ہر راستہ کہیں نہ کہیں جا کر کھلتا ہے۔ یہ بھی ہمیں مین روڈ تک لے جائے گا، شیلا نے کہا۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس راستے کے بارے میں تو ہمیں واپس ہو لینا چاہیے، لنڈا نے کہا، مگر شیلا بضد رہی۔ کچھ نہیں ہوتا، جہاں تک میرا خیال ہے یہ راستہ ہمیں مختصر پڑے گا اور ہم اپنے علاقے کے قریب جا نکلیں گے۔ نہیں بھائی، رات کے اس پہر جب کہ راستے بھی ویران پڑے ہیں، آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، اوپر سے ہم لڑکیاں ہیں، میں تو نہیں جاؤں گی، جولی بولی۔ ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو خود چلی جاؤ، باقی سب نے کہا۔ تم لوگ تو ساری کے ساری بزدل ہو۔ میں تو اسی راستے سے جاؤں گی اور دیکھ لینا، تم سب سے پہلے پہنچوں گی، اور پھر میرا کاسٹیوم اس قدر خوفناک ہے کہ اگر کسی نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی تو میں الٹا اسے ڈرا دوں گی، شیلا نے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، ہم تو جا رہی ہیں۔ سب واپس چل دیں۔ انہیں اب دوسرے راستے سے جانا تھا۔ شیلا کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ چلتی گئی۔ یہ گلی آگے چل کر اس سے بھی تنگ گلی کی جانب مڑ گئی۔ کچھ آگے چل کر وہ گلی مزید تنگ گلی کی جانب مڑ گئی۔ یہ گلی اس قدر تنگ تھی کہ یہاں سے صرف ایک ہی آدمی ایک وقت میں گزر سکے۔ شیلا کو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ آس پاس کی عمارتیں بھی قدیم تھیں اور گلی میں کھلنے والی کھڑکیوں سے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر کھڑکی کے پیچھے سے آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں۔ اب تو اسے ڈر بھی لگنے لگا تھا، مگر وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ ہر صورت اپنی دوستوں سے پہلے گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اپنے اندر کے خوف پہ قابو پا کے چلتی رہی۔ کچھ ہی آگے جا کے اسے ایسا محسوس ہوا کہ راستہ بند ہو رہا ہے۔ او شٹ، کاش میں ان سب کی بات مان لیتی تو اس مصیبت میں نہ پھنستی، وہ خود سے بولی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس گلی کے آخری سرے پہ کوئی کھڑا ہے۔ اس کے دل میں اس شخص کو ڈرانے کی خواہش مچل اٹھی۔ وہ دبے قدموں سے اس کی جانب بڑھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بالکل ساکن کھڑا تھا۔ شیلا بالکل اس کے قریب چلی گئی۔ بھاؤ، شیلا نے اسے ڈرایا، مگر اس ساکن وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ شیلا مزید اس کے قریب گئی اور ڈراؤنی آوازیں نکالی، مگر بے سود۔ اب تو وہ جھنجھلا گئی۔ وہ اس کے بہت ہی نزدیک چلی گئی۔ اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس ساکن وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ پلٹا۔ اسے دیکھ کر شیلا کو بالکل ڈر نہیں لگا، حالانکہ اس نے بھی خوفناک کاسٹیوم پہن رکھا تھا، لیکن اس کا ہیڈ بہت بڑا تھا جس نے اس کی گردن اور چہرہ کو چھپا رکھا تھا۔ آج رات انہوں نے یہی کیا تھا، ایک دوسرے کے روپ دیکھ کر ڈرنے کی ایکٹنگ۔ وہ ذہنی طور پر کسی خوفناک شکل والے ماسک کے لیے تیار تھی۔ ہیلو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو مجھے ڈرانے کی بالکل کوشش مت کرنا، شیلا نے چٹکی بجا کر کہا۔ اتنے میں ہوا کا جھونکا آیا اور اس آدمی کا ہیڈ اڑ کر دور جا گرا۔ اسے دیکھ کر اب تو واقعی شیلا کی چیخ نکل گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت خوفناک چہرے والا ماسک پہنے ہوئے تھا، بلکہ وہ کوئی بھی ماسک پہنے ہوئے نہیں تھا۔ پھر بھی شیلا ڈر گئی، کیونکہ اس شخص کی گردن پر چہرہ ہی نہیں تھا، وہ ایک سرکٹا آدمی تھا۔ شیلا کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ جلدی سے پلٹ کر بھاگی۔ اسے کسی انہونی کا احساس شدت سے ستا رہا تھا۔
اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ شخص واقعی میں سرکٹا ہے۔ اس نے کوئی بھی ماسک نہیں پہن رکھا۔ وہ ہانپتی کانپتی اندھا دھند بھاگتی رہی۔ وہ کئی موڑ مڑی لیکن وہ ٹھیک راستے پر نہیں جا رہی تھی۔ یہ عجیب سی تنگ گلیاں تھیں۔ وہ راستہ کھو چکی تھی۔ جس راستے سے وہ آئی تھی وہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دور گئی تھی کہ اسے وہی سرکٹا آدمی اپنے سامنے کھڑا نظر آیا۔ گلی اس قدر تنگ تھی کہ اس سرکٹے کے موجودگی میں گزرنے کی جگہ بھی باقی نہ تھی۔ شیلا نے خوف سے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی راستہ مل جائے بھاگ جانے کے لیے، مگر بے سود۔ وہ سرکٹا اس کی جانب بڑھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہوئی۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجا۔ گلی میں کھلنے والا ایک گھر کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ جلدی سے پیچھے بھاگی۔ کافی دور جانے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سرکٹا غائب تھا۔ اس نے جلدی سے ایک دوسرے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ وہ بجاتی رہی یہاں تک کہ دروازہ کھلا تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ خوفزدہ انداز میں پیچھے دیکھتے ہوئے دروازے میں داخل ہو گئی۔ اس کا داخل ہونا تھا کہ دروازہ زور سے بند ہوا۔ اس نے خوف سے تھر تھراتے ہوئے بند دروازے کو مڑ کر دیکھا اور پھر سامنے دیکھا تو وہی سرکٹا لمبے اوور کوٹ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ پیچھے مڑی اور چیختے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس میں اس سرکٹے کو دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ دفعتاً اسے اپنے کندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس کا سانس اٹک گیا۔ اس میں پلٹ کر دیکھنے کا حوصلہ بھی نہ تھا۔ دروازہ بھی کھلنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ اسے وہ ہاتھ اپنی گردن کی جانب بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پلٹی آس پاس پر، شاید بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے، لیکن وہ عین اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے شیلا کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا۔ شیلا کی دلدوز چیخ در و دیوار کو ہلا رہی تھی، مگر کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ انہیں فکر تھی کہ شیلا کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ ہمیں اس طرح شیلا کو اکیلا چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا، لنڈا نے کہا۔ فکر مت کرو، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، جولی بولی۔ وہ اپنے گھروں کو جانے سے پہلے شیلا کے گھر چلی آئیں، یہ دیکھنے کہ وہ صحیح سلامت پہنچ گئی ہے، لیکن وہاں کچھ اور ہی منظر تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ شیلا کی ممی کی چیخیں انہیں حواس باختہ کر گئیں۔ اندر ایک سرکٹی لاش پڑی تھی اور شیلا کی ممی دیوانوں کی مانند چیخ رہی تھیں۔ وہ بلا شبہ شیلا کی لاش تھی۔ ان کی بھی چیخیں نکل گئی۔ آنٹی، یہ سب کیسے ہوا؟ پتہ نہیں مجھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ دروازے پہ بیل ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا تو شیلا دھڑام سے اندر آن گری۔ اس کے وجود پہ سر نہیں تھا، مگر یہ شیلا ہی ہے۔ یہ اسی کا کاسٹیوم ہے۔ اور آگے ان سے بولا ہی نہیں گیا۔ وہ ایک بار بے تحاشا رونے لگی۔ وہ سب بھی رونے لگی۔ میگی کو افسوس ہوا کہ اس نے شیلا کو بددعائیں دی تھیں۔ اسے لگا اس کی بددعا ہی شیلا کو لگ گئی ہے۔ اسے لگتا تھا جس دن شیلا مرے گی سب سے زیادہ خوشی اسے ہی ہوگی، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ سب سے زیادہ دکھ اسے ہی ہوا تھا۔